کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یوم عرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اینڈ بائی دا وٹنسنگ ڈے اینڈ دا وٹنس ڈے۔ تو جو وٹنس ڈے ہے نا، یوم العرفہ، مشہود، یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے، وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے۔ ہی فریز مینی پیپل فرام دا فائر۔ اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں، ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز، اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں، یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں، عاجزی اور ان کی ساری کی نشانی ہے ان کی، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ نو ویری بریفلی، ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز، اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں۔ جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض عمل کرنا شروع کر دے۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں، وچ از دا فرسٹ تھنگ آئی کوٹ، کہ حج۔ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت، اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے۔ مطلب بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں، جوانی میں کر لیں، اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاء اللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز قربانی، وچ از دا سیکریفائس۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے، چلے ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں، بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو۔ تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا، اس قربانی کی ریپلیسمنٹ ہی آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے۔ ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ سنن روابط جو کہ 12 نفل ہیں، جن کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں کثرت سے بتا چکا ہوں پہلے بھی۔ تو اس کا اہتمام کریں، صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، تو تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ چوتھی چیز، قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں، کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ دیر از نو ڈیڈ بیٹر دین ریڈنگ قرآن اینڈ پونڈرنگ اپون اٹ۔